بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائس آف شیعہ کے پیغام کو عام کرتے ہوئے کوپن ہیگن ڈنمارک میں ذکر محمد و آل محمد کا آغاز کب اور کن حالات میں ہوا، اس سوال کے جواب کی تلاش میں جستجو کے شاہین کا اگلا پڑاؤ ہے جناب خورشید زیدی صاحب کی رہائش پر۔ ہم ان کے ممنون ہیں کہ انہوں نے اپنے آرام اور قیمتی اوقات میں سے ہمیں یہ پیغام، یہ معلومات آپ تک پہنچانے کا موقع فراہم کیا۔ قبلہ خورشید زیدی صاحب آپ کی خدمت میں السلام علیکم ہے۔ وعلیکم السلام۔ وائس آف شیعہ کے تمام ناظرین کی طرف سے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہ موقع فراہم کیا۔ ممنون ہوں میں آپ کا، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی ہوتا رہے گا۔ زیدی صاحب آپ یہ فرمائیے گا کہ کوپن ہیگن ڈنمارک میں ذکر محمد آل محمد کا آغاز کس دور میں اور کیسے کیا گیا؟ سب 1977 میں میں پی آئی اے میں ملازم تھا اور وہاں سے ٹرانسفر کے لیے یہاں پر آیا۔ یہاں آیا، پی آئی اے جوائن کیا، اس کے بعد کچھ دوستوں سے ملا تو پتہ چلا کہ یہاں پر کوئی ادارہ نام کو نہیں ہے۔ 1977 میں ہم نے ایک میٹنگ بلائی اور آپس میں بات چیت کی کہ ہر جگہ مولا کا نام لیا جا رہا ہے تو ہم جو ہیں کیوں کسی سے پیچھے رہیں، لہذا اس کا آغاز کے لیے ایک میٹنگ بلائی گئی۔ اس وقت تک کوئی ادارے کا نام وجود میں نہیں تھا۔ 1977 میں یہ ادارہ جو ہے ہم نے قائم کیا اور تمام مومنین کا اس میں جو شرکت رہی ہے اس کے اندر۔ زیدی صاحب 1977 کے عرصے میں پی آئی اے کے ساتھ منسلک رہتے ہوئے ایک جدت پسند طرز زندگی کا تاثر ذہن میں آتا ہے، اور پھر یورپ میں آ جانا، اور پھر ذکر محمد و آل محمد کے چراغ کو روشن کرنا۔ کس طرح سے آپ یہ امتزاج، جدت پسند لائف سٹائل یورپ اور یورپ میں ذکر محمد و آل محمد کا آغاز کرنا، کیسے ہے یہ امتزاج؟ عرض یہ ہے، یہی پریشانی ہمیں تھی جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، لیکن ہم نے بہت زور لگایا اور کوشش کی کہ کسی صورت سے ہم اپنے مشن کو آگے بڑھائیں۔ اللہ کا کرم ہے کہ کچھ لوگوں نے تعاون کیا اور ایک جذبہ تھا جس کے تحت جو ہے قدم آگے بڑھتا رہا۔ ہم نے یہ سوچا کہ بجائے اس کے کہ ہم ایک آدمی سے بات کریں، ہم نے مجلس کا انتظام کر دیا کہ فلاں تاریخ کو اتنے بجے مجلس برپا ہوگی، اور ایک چھوٹا سا فلیٹ ہم نے کرائے پہ لے لیا تھا۔ اس سے نتیجہ یہ ہوا کہ اس سے مومنین کے جمع ہونے کی ایک سلسلہ ہو گیا، تو اس سے جو ہے لوگ متحد ہو گئے۔ پھر آہستہ آہستہ ہم نے مجالس کا سلسلہ انتظام کیا۔ سب سے زیادہ مسئلہ جو ہے وہ چندے کا ہوتا ہے کہ لوگ وعدہ کرتے ہیں لیکن یہ کہ وقت کے اوپر نہیں دے۔ زیدی صاحب فرمائیے گا کہ اس دور میں 1977 میں ایک مجلس کا اہتمام کر کے لبیک یا حسین کی آواز صدا بلند کی گئی، کیا یہ اس وقت آپ کے ذہن میں تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ ذکر انشاءاللہ ترقی کرتا ہوا اس ملک، اس شہر کے کونے کونے میں پہنچ جائے گا، یا صرف اس وقت جو مومنین تھے ان کی روحانی تسکین تک ہی وہ اہتمام جو تھا وہ کرنا مقصود تھا؟ سب 1977 میں ہم اپنے جسم میں ایک یعنی کمی محسوس کرتے تھے، اور ایک دوسرے کی شکل دیکھا کرتے تھے کہ ہم جو ہیں اس سے محروم ہیں۔
لہذا ہمارے ساتھ بوڑھے لوگ بھی، جوان بھی، بچے بھی، انہوں نے شرکت کرنی شروع کی، اور آہستہ آہستہ یہ جو ہے بیڑا جو ہے آگے بڑھا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس وقت جو ہے 4 ادارے موجود ہیں۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس میں زیادتی جو ہے ہوئی ہے، اور ہم اپنے دل سے مجبور ہیں کہ ہم بعض دفعہ یعنی کمی محسوس کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ آپ کے ہاتھوں کا ہی لگایا ہوا پودا ہے جو آج قداور نظر آتا ہے۔ آپ کچھ بتا سکتے ہیں پہلی مجلس اعزاء میں کوپن ہیگن ڈنمارک میں کتنے مومنین نے شرکت کی؟ ہاں، میں آپ کو بتاؤں کہ جہاں تک پہلی مجلس کا تعلق ہے یا شروع کی مجلسوں کا تعلق ہے تو لوگوں کا جذبہ بہت تھا۔ لوگ پوچھا کرتے تھے، اگر ہم جا رہے ہیں کہیں شہر میں مل گئے تو پوچھتے تھے زیدی صاحب کب مجلس کب ہوگی؟ تو ہماری روح جو ہے وہ تازہ ہو جاتی تھی۔ ہم بتاتے تھے کہ ہاں فلاں تاریخ کو ہوگا۔ ہر جمعرات کو ہم مجلس کیا کرتے تھے، اور اس میں جو ہے دن بدن جو ہے لوگ آتے تھے، اور ہم نے وہ مکان جو کرائے پہ لیا تھا وہ چھوٹا پڑ جاتا۔ 3-4 ہم نے مکانات لیے، بڑے سے بڑا لیا، اور وہ بھی جو ہے ناکارہ کم پڑ گیا۔ اس کی وجہ سے جو ہے ہمیں یہ دقت ضرور ہوئی کہ وہ جگہ کم ہے، لیکن ہم نے ہر تیسرے چوتھے سال بعد وہ اس میں اتنی طاقت ہوئی، جذبہ اتنا ہوا کہ کافی مومنین اس میں آ سکیں، اور وہ کافی جو ہے کامیاب رہا۔ زیدی صاحب یہ بتائیے گا کہ آج کے دور کی نسبت 1977 میں یا 1970s میں کمیونیکیشن کی جو فیسلٹیز تھی، سہولیات تھیں آپس میں رابطے کی، وہ اس قدر نہیں تھیں۔ اس وقت کیسے ممکن تھا کہ ایک بھرپور مجلس کے لیے، ذکر محمد و آل محمد کے لیے مومنین کو جوک در جوک شرکت کے لیے جمع کرنا کس طرح ممکن تھا؟ ہم نے ہفتے میں 1 دن رکھا تھا، کیونکہ یہاں ٹرانسپورٹ کا پہلے دقت تھی۔ اس میں آدھا گھنٹے پون گھنٹے جو ہے ہمیں ویسٹ کرنا پڑتا تھا، سمجھے، نہیں ٹرانسپورٹ ملتی تھی۔ اس کو کم کرنے کے لیے ہم نے جو ہے ہر 15-20 دن بعد، جو روٹین اب بھی ہے، 20 دن بعد وہ ٹرین جو ہے وہ آتی تھی، اور لوگ بڑے خوش اسلوبی سے اس میں شرکت کرتے تھے۔ یہ بتائیے گا کہ اس دور کے جو قانونی ادارے تھے، آپ کی دینی جو مصروفیات ہیں، روحانی مصروفیات، اجتماعات، ان کے انعقاد کے بارے میں اس وقت کے قانونی اداروں کا کیا رویہ تھا؟ پہلے اصل میں لوگ جو ہیں علم نہیں تھا قانون کا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، کیا کرنا چاہیے، رجسٹریشن ہونی چاہیے، منشور ہونا چاہیے، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ دقت ہوئی ہے ہمیں۔ ہم جاتے تھے مختلف دفتروں کے اندر اور ان کو جو ہے اپنی پرابلم بتاتے تھے، تو اللہ میاں جو ہے وہ ہماری مدد کرتا تھا، سمجھے، اور ہم خوش سلوبی سے اس کو جو ہے کامیاب کرتے تھے۔ کبھی اس یورپین معاشرے میں کسی دوسرے گروپ کی طرف سے، کسی بھی گروپ کی طرف سے کبھی ایسی صورتحال بھی دیکھنی یا تجربے میں آئی کہ جہاں پہ آپ کو لگا کہ اب یہ سلسلہ جاری رکھنا مشکل ہے، دشوار ہے، یا کسی بھی دیگر حالات کی وجہ سے کہ یہ ذکر محمد و آل محمد کا سلسلہ، یہ مجالس جاری رکھنا شاید مشکل ہے؟ کچھ ایسا دور آپ کے ذہن میں؟ ایسا دور تو ویسے بہت کم ہوا ہے، کیونکہ ہوتا ہے کہ لوگ چھٹیوں پہ چلے جاتے ہیں پاکستان، تو اس پیریڈ میں جو ہے اس اسٹاف جو ہے وہ کم آتا ہے، تو اب جب چھٹیوں سے آتے ہیں تو پھر انشاءاللہ تعالی وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو یہ
تب سے ہوتا رہا ہے. کمی بھی ہوتی رہی ہے, زیادتی بھی ہوتی رہی ہے, اور خصوصاً عید, بقرعید, محرم وغیرہ کے اندر بہت اچھے خسلوبی سے ہم اس کو سر انجام دیتے تھے. تو مجالس کا اور تعلیمات محمد علیہ محمد کا سلسلہ بھرپور انداز میں مستقل بنیادوں پہ جاری رکھنے کے لیے علماء دین اور مشائخ کے ساتھ رابطہ یا ان کا بندوبست, وہ اس کی کیا صورتحال تھی؟ اس کی حالت یہ تھی کہ صاحب تمام علماء کرام لاہور سے, پاکستان سے, پنجاب سے ہم خوب منگایا کرتے تھے اور تمام شوق کے ساتھ آتے تھے. یہاں کے انڈیا سے بھی منگاتے تھے. کبن صاحب بڑے عالم دین جو تھے وہ آتے تھے اور یہاں 2-3 دن رہتے تھے. مولانا فیروز حیدر صاحب ایک بڑی شخصیت تھے. ان کا جو ہے محرم کے بعد عاشورے کے قریب جو ہے وہ 3 مجالس پڑھا کرتے تھے, 3 دن کے لیے رہتے تھے, اور اس سے لوگوں کی یہ امید تھی اور فرمائش تھی کہ مولوی صاحب کو بلوائیے. اور ہماری اس زمانے کی مسجد سے کیسی اہل سنت الجماعت میں پڑھائی جاتی تھی. ہم وہاں پر مجالس کرتے تھے اور لوگ بہت خوش اسلوبی سے اس کے اندر شرکت کرتے تھے. زیدی صاحب یہ فرمائیے گا, کیا آپ کو اس دور میں یہ یقین تھا, امید تھی کہ یہ ذکر, یہ سلسلہ ترقی کرتا ہوا آج اس دور میں اس طرح سے کامیابی سے اس ملک کے کونے کونے میں پھیل جائے گا, یا کہ صرف اس وقت تک پھر کہوں گا کہ ذاتی روحانی تسکین کا ہی سلسلہ تھا؟ کیا اس وقت یہ یقین اور امید تھی؟ صاحب بالکل تھا. اس لیے تھا کہ دن بدن ترقی کی ہے. اگر ترقی نہیں کرتے تو فیلیور ہوتے, لیکن یہ کہ اللہ کا کرم ہے, مولا کا مدد ہے, جناب علی ہم کو جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے دن بدن تو اس میں ترقی کے دامن میں جو ہے اضافہ ہوتا رہا ہے. کوپن ہیگن میں جو مومنین آج جن کو موقع ملتا ہے محرم کے ایام میں شامل ہونے کا, ان کا یہ کہنا ہے کہ کوپن ہیگن میں جو عاشورہ کا جلوس ہے وہ آج یورپ کا سب سے بڑا جلوس ہے. یہ مومنین کا تجزیہ درست ہے یا کہ وہ اپنی حوصلہ افزائی کے طور پہ کہا جاتا ہے؟ یہ جلوس جو ہے یہ تقریباً میرے دورے انتظام سمجھے, ہم نے ایک درخواست دی پولیس کو, اور اس میں ہم نے لکھا کہ تمام ممالک کے اندر یورپ تک میں یہاں پر ایک جلوس ہوتا ہے, اگر ہم بھی اپنا یہ جلوس یہاں نکالنا چاہتے ہیں تو ان سے اجازت لینی پڑی. انہیں بتانا پڑا کہ اندازاً اتنے آدمی ہوں گے اور اتنی جو ہے وہ کم از کم جو ہے سیاسی شخصیت ہوں گی, مذہبی شخصیت ہوں گی, اور وہ ہر سال ایک دفعہ ایک دن میں ہم نکالا کرتے تھے. پولیس کا انتظام ہوتا تھا, کوئی کسی قسم کی کوئی گڑبڑ نہیں ہوتی تھی, بڑے خلوص سے محبت سے وہاں پر جو ہے وہ مجلس پڑھی جاتی تھی. زیدی صاحب, تعلیمات محمد علیہ محمد کے سلسلے میں اجتماعات منعقد کرنے میں جو مومنین, جو دوست, جو بزرگ آپ کے دست و بازو رہے, جن کے آپ دست و بازو رہے, کچھ نام تو آپ کو یاد ہوں گے؟ بہت ہے. مردان شاہ مرحوم اللہ کو پیارے ہو گئے. اس کے علاوہ ایک, یار میں نام بھول رہا ہوں, وہ جو جنرل سیکریٹری تھے ہمارے ہیں جعفری, وہ بھی جعفری صاحب بھی اللہ کو پیارے ہو گئے. اس کے علاوہ ان کا بچہ گاڑی بس چلاتا ہے, غوری صاحب نہیں, غوری بھی ہیں غوری بھی بہت کارکن رہے ہیں وہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور میں اس وقت ذہن میں ان کے نہیں آ رہا, تو وہ تھے. کافی لوگ جو ہے پرانے ہیں اور کچھ اللہ کو پیارے ہو گئے, سمجھے. بہرحال کافی رونق جو ہے ہوتی تھی. ہر سال
بالخصوص ایام غم میں جب آپ اہتمام دیکھتے ہیں اس دور میں دینی مراکز کا، آپ دیکھ کے کیا سوچتے ہیں اور کس طرح سے آج کی جو طرز انداز ہے اس کی حوصلہ افزائی کس طرح سے کرتے ہیں؟ صاحب ہم کو اس بات پر فخر ہے کہ ہماری اپیل سے اور مولا کے نام سے لوگ خود جمع ہو جاتے ہیں، ہمیں کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ 10 سال بعد ہو، 20 سال بعد ہو، وہ سلسلہ وہ تاریخ جو طے ہو گئی اس میں جو ہے برپا کیا کرتے تھے۔ مومنین گرامی، وعدے کے مطابق محترم جناب خورشید زیدی صاحب کی زحمت کو مختصر کرتے ہوئے صرف یہی کہنا ہے کہ یہ وہ نشانیاں ہیں، یہ وہ بزرگ ہستیاں ہیں جنہوں نے اس ملک میں ذکر محمد و آل محمد کا آغاز کیا۔ خدا نے ان کو چنا اس عظیم سعادت کے لیے۔ یوں کہا جائے جب تک اس ملک میں یہ ذکر زندہ رہے گا، ان کی شناخت، ان کا نام زندہ رہے گا۔